सन 1970 کے موسم گرما میں لاہور میں اس روز جشن کا سما تھا، بلکہ 75 سالہ وکیل اور دانشور لیاقت علی کے بقول عید کے دن کی صورتحال تھی۔ لیاقت علی نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ تب لاہور کے لوگ، جو زیادہ تر اندرون شہر کے باسی تھے، اسی طرح بادشاہی مسجد کی جانب رواں تھے جیسے ہر عید پر نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اس روز عید نہیں تھی۔ ان ہزاروں لوگوں کے مسجد جانے کی وجہ ایک ایسی خاتون کے وہاں آنے کی خبر تھی جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک ایسے معجزاتی بچے کی ماں بننے والی ہیں جو ان کے رحم میں اذان دیتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آج بی بی سی ریڈز میں سنیے وقار مصطفیٰ کی تحریر اسی بارے میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ لیاقت علی کا گھر بادشاہی مسجد سے قریب بادامی باغ کے علاقے میں تھا، سو وہ بھی وہاں جا پہنچے۔ تب وہ اپنے ایف ایس سی کے امتحان کے نتائج کے منتظر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں ہر شخص خاتون کو عجوبے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ سب کی کوشش تھی کہ وہ ان کے پاس پہنچیں اور قریب سے دیکھیں تاکہ وہ یہ منظر بعد میں فخریہ طور پر بیان کر سکیں۔ لیاقت علی کے بقول وہاں موجود لوگ اسے باعث ثواب اور باعث نجات بھی سمجھتے تھے۔ ہمارا نسبتاً لڑکپن تھا، سو دھکم پیل میں ہم بھی ان کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں علماء کرام بھی تھے، سب بڑے خوش تھے اور تاثر دے رہے تھے کہ گویا خاتون کا دعویٰ درست ہے۔ یہ خاتون انڈونیشیا کے ایک مسلم اکثریت والے صوبے آچے سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ کت زہرا فونا تھیں، جو مئی 1970 کے آغاز میں ہونے والے اپنے بین الاقوامی دورے میں جاپان، ملیشیا اور جرمنی کے بعد پاکستان آئی تھیں۔ خاتون کا دعویٰ تھا کہ وہ گزشتہ 1 سال سے حاملہ ہیں اور ان کے معجزاتی بچے کی پیدائش 2 سالہ حمل کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں چھپی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق فونا نے اپنے ان دعووں کا آغاز 1969 میں آچے میں اپنے گھر سے کیا تھا، لیکن اس وقت ان پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ فونا زہرا اور ان کے شوہر شریف الدین، جو ایک تاجر تھے، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے مضافاتی علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس دور کے اخبارات سے علم ہوتا ہے کہ ہر روز لوگ ان کے گھر کے باہر لمبی قطاریں بنائے جھلسا دینے والی دھوپ میں صرف ایک امید کے ساتھ گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ شاید انہیں بھی زہرا کے پیٹ پر کان رکھ کر اس آواز کو سننے کا موقع مل جائے جسے خاتون اور ان کے شوہر معجزاتی بچے کی آواز قرار دے رہے ہیں۔ ایک انڈونیشیائی صحافی نے تو قرآن مجید کی آیات کی ایسی ریکارڈنگ بھی تیار کی جس سے بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ آواز خاتون کے جسم کے اندر سے آ رہی ہے۔ مورخ انہار گونگونگ نے ایک اخبار دی تک نیوز کو بتایا کہ اس زمانے میں مجلس علماء انڈونیشیا کے بانی بویا ہمکا کا کہنا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہر چیز ممکن ہے، اور زہرا کے بدن میں موجود بچے کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ تاہم ساتھ ہی شک کا اظہار بھی کیا کہ رحم مادر میں موجود کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے۔ اس خبر کے پھیلنے سے انڈونیشیا کے نائب صدر اور وزیر خارجہ آدم ملک اور پھر صدر سوہارتو جیسے اعلیٰ حکام بھی اس پر یقین کرنے لگے۔ زہرا 3 بار انڈونیشیا کے صدارتی محل گئیں۔ صدارتی محل کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنرل سوہارتو نے خود اس بچے کو اپنی ماں کے بدن میں دعا پڑھتے سنا۔ فونا کے پاس تصاویر کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا جن میں اعلیٰ سرکاری شخصیات اور عوام کے ہجوم کے ساتھ ان کی تصاویر شامل تھیں۔ رائٹرز کے مطابق ان میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں وہ جنرل سوہارتو کی رہائش گاہ میں ایک قالین پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کا پیٹ نمایاں تھا، گویا وہ کسی مقدس شے کی نمائش کر رہی ہوں، جبکہ سوہارتو کی اہلیہ ان پر ہاتھ رکھے ہوئے تھیں اور صدر سوہارتو ان کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دی تک نیوز کے مطابق حتیٰ کہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمان بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ رحم مادر میں موجود یہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس دعوے سے جکارتا کے محکمہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ہرمن سوسیلو نے اختلاف کیا۔ ڈاکٹر ہرمن نے واضح کیا کہ رحم مادر کے پانی میں موجود بچہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نہ اپنا منہ کھول سکتا ہے اور نہ ہی معمول کے مطابق سانس لے سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے آواز پیدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اختلافی موقف کی وجہ سے ڈاکٹر ہرمن کو روپوش ہونا پڑا، کیونکہ اس دعوے پر اندھا یقین رکھنے والے لوگوں نے انہیں قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دیا تھا۔
इंडोनेशिया के वजीर खारजा आदम मलिक ने तो अपना कान जहरा फोना के पेट पर रखकर आवाज सुनने की कोशिश भी की। आदम मलिक ने कहा कि मैं मुअज्जज़ात पर यकीन रखता हूँ क्योंकि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। आदम मलिक ही के ज़ाती तारुफी खत के साथ फोना और उनके शौहर ने जापान, मलेशिया, मगरबी जर्मनी और पाकिस्तान का सफर किया। उन्होंने खत में लिखा था कि वो अपने अभी पैदा न होने वाले बच्चे की ख्वाहिश पर दुनिया का सफर कर रही हैं। इस खत में गैर मुमालिक से दरख्वास्त की गई थी कि वो खातून की मेहमान नवाजी करें। फोना और उनके शौहर ने मई में 2 माह के गैर मुल्की दौरे का आगाज किया और वो जुलाई में वापस इंडोनेशिया लौटे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया वापसी के बाद उनकी शोहरत तेजी से फैली। उनके खस्ता हाल घर पर ज़ायरीन का तांता बंधा रहता था, जिनमें से बहुत से लोग उन्हें रकम और तहाइफ पेश करते थे। मियाँ बीवी का इसरार था कि उनके बदन में मौजूद बच्चे ने उन्हें हिदायत दी है कि वो किसी से रकम कबूल न करें। वो बज़ाहिर सादा और मामूली मेयारी ज़िंदगी बरकरार रखे हुए थे और उनका कहना था कि बैरून ममालिक सफ़र के अखराजात उनके वालिदैन ने बर्दाश्त किए थे। रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के देहाती इलाके की इस नौजवान खातून ने 19 माह तक ये तासुर कायम रखा। 13 अक्टूबर 1970 को मुबैना तौर पर सुहार्तू की अहलिया के कहने पर डॉक्टरों ने जहरा का तिब्बी मुआयना मुकर्रर किया, मगर उन्होंने मुआयना करवाने से इनकार कर दिया। जहरा का कहना था कि उनके बदन में मौजूद बच्चे ने खुद मुआयना करवाने से मना किया है। उनके रिश्तेदारों के मुताबिक बतन में मौजूद बच्चे ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो पहले 40 मसाजिद में जाकर इबादत करें। बाद अज़ां होने वाले तिब्बी मुआयने से मालूम हुआ कि उनके रहम में कोई बच्चा था ही नहीं। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि तिब्बी माहिरीन ने जकार्ता के मरकजी अस्पताल में जहरा का मुआयना किया और ये नतीजा अखज़ किया कि वो अपने पेट के अज़लात को गैर मामूली तौर पर फैलाकर हमल का ढोंग रचा रही थी। ताहम डॉक्टरों के ऐसे शवाहिद भी मिले जिनसे अंदाजा होता था कि जहरा ने चंद माह पहले किसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था। इंडोनेशिया की कौमी लाइब्रेरी की एक पोस्ट से पता चलता है कि जब अवाम में शुकूक व शुबहात बढ़ने लगे तो जहरा फोना अपने एक भतीजे के साथ फर्जी नाम इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशिया के दूसरे बड़े शहर सुरबाया से एक प्रवास के जरिए इंडोनेशिया के शहर बंजारमासन फरार हो गयी। बिलाखिर पुलिस, जिसकी क़यादत ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल हमीद सवासूनू कर रहे थे, उन्होंने जहरा का सुराग बंजारमासन से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर एक गांव में लगाया और फिर उन्हें तलाश कर लिया। पुलिस ने जहरा के लिबास में एक कैसेट प्लेयर बरामद किया। ये नन्हा सा टेप रिकॉर्डर, जिसका हुजम महज 13 बाय 7 बाय 2 सेंटीमीटर था, उनके पेट के मसनूई उभार के नीचे छुपा हुआ था। तब इंडोनेशिया में वैसा टेप रिकॉर्डर एक निस्बतन नई टेक्नोलॉजी थी और अवाम की अक्सरियत रेडियो टेलीविजन से ही वाकिफ थी। पुलिस ने टेप रिकॉर्डर के साथ वो कैसेट्स भी कब्जे में ले ली जिनमें बच्चे के रोने की आवाज और कुरान मजीद की आयात और तलावत की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं। बाद में गैर मुल्की सहाफी जिन्होंने फोना का इंटरव्यू किया था, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बच्चे की हर गुफ्तगू के दरमियान वो कमरे से बाहर चली जाती थी। उस सहाफी ने कयास किया कि वो इस दौरान अपनी टांगों के दरमियान बंधे हुए टेप रिकॉर्डर की रील बदलने जाया करती थी। ये हक़ाइक़ सामने आने के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। लोग हैरान, मायूस और मुश्तइल थे। मजहबी और समाजी शख्सियात जिन्होंने उनके दावों की हिमायत की थी या कम से कम उन्हें संजीदगी से लिया था, खुद को शदीद शर्मिंदगी का शिकार महसूस करने लगी। एक अहम सवाल ये भी है कि इस पूरे ड्रामे में पैसे किसने कमाए। रॉयटर्स के मुताबिक जहरा को 2 साल तक मुतअद्दिद अफराद से धोखे के जरिए रकम और कीमती अशिया हासिल करने के जुर्म में मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसमें अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया। जहरा और उनके शौहर को मुख्तसर अरसे के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ताहम किसी शख्स ने उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, शायद इसलिए कि कोई भी ये एतराफ नहीं करना चाहता था कि वो इस धोखे का शिकार हुआ। चुनांचे बिल आखिर मियाँ बीवी को रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो अवामी मंजरनामे से गायब ही हो गए और रफ्ता रफ्ता उनके नाम अखबार की सुर्खियों से भी गायब हो गए और फिर लोगों की याददाश्त से भी। जिन अखबारात और रेडियो स्टेशंस ने इब्तिदा में इस अफवाह को फैलाने में अहम किरदार अदा किया था, बाद में उन्हीं में से चंद ने इस फरेब को बेनकाब भी किया, लेकिन इससे पहले वो इस सनसनीखेज कहानी से खूब माली फायदा उठा चुके थे।
سنسنی خیز خبروں کے لیے مشہور روزنامہ پوسکوٹا نے معجزاتی بچے پر سلسلہ وار رپورٹ شائع کی، جس سے اس کی اشاعت 3500 سے بڑھ کر 21,000 تک جا پہنچی۔ بعد ازاں جب زہرا کا دعوے پر شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، تب بھی اخبار نے اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ تجارتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاری رکھا۔ دیگر اخبارات نے بھی اس واقعے کو نمایاں کوریج دی۔ اگرچہ اس واقعے سے کوئی بڑا معاشی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس نے قومی قیادت کے وقار کو ضرور نقصان پہنچایا، کیونکہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار غیر معقول اور بے بنیاد دعوے کے فریب میں آ گئے تھے۔ ترقی پسند دانشور صحافی اور ادیب سبت حسن نے روزنامہ ڈان کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زہرا فونا کو پاکستان میں بھی بہت سے مداح، وزراء اور سیاستدان میسر آ گئے تھے اور انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی تھی۔ سبت حسن نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق یا انفرادی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع تر سماجی رجحان کی علامت تھی۔ لیاقت علی، جو لیاقت علی ایڈوکیٹ کے نام سے مشہور ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کا دور تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دور میں ہماری حکمران اشرافیہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، سیاسی دباؤ کم کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو پھیلاتی ہے اور ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ زہرا فونا کو بھی انتظامیہ نے پروٹوکول دیا اور سہولیتیں فراہم کی۔ پاکستانی ماہر تعلیم، کالم نگار اور محقق ڈاکٹر ناظر محمود اس واقعے کے وقت 6 سال کے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والد، ترقی پسند سیاسی کارکن اور ٹریڈ یونین کے سرگرم رہنما رشاد محمود سے اس بارے میں ضرور سنا تھا۔ ڈاکٹر ناظر کے مطابق ان کے والد نے انہیں بتایا تھا کہ لوگوں کی قطاریں لگ گئیں زیارت کو، اور یہ تماشا کئی دن تک چلتا رہا تھا۔ وہ سیاسی کارکن تھے اور نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر اس واقعے سے متعلق تو ایسا نہیں کہا کہ یہ سرکاری سرپرستی میں منعقد کیا گیا ہو یا اس کا کوئی ثبوت ہو، لیکن ان کا یہ کہنا ضرور تھا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ بمبئی سے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں بھی ایسے واقعات سامنے آتے رہتے تھے کہ کبھی کسی مورتی کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے یا کسی شیولنگ سے خون بہنا شروع ہو گیا وغیرہ۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے، انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔